درمیانہ قد تھا مگر تھوڑا سا طول کی مانند زیادہ تھا، بال مبارک نہ بہت کنڈل والے تھے، تھوڑے تھوڑے گھنگریالے تھے، کنڈل والے تھے، بالکل سیدھے بھی نہ تھے، قدر خمیدہ تھے، کنڈل والی زلفیں تھیں، جسم اقدس نہ بھاری تھا نہ بہت ہی دبلا پتلا، چہرہ مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بالکل گول، گولائی مائل تھا، رنگ آقا علیہ السلام کا سفید تھا جس میں گلاب کی سرخی ملا دی گئی ہو، رنگ ایسا تھا جیسے چاندی میں سونا ملا دیا گیا ہو، چشمان مقدس بڑی تھی، سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی، جوڑوں کی ہڈیاں جسم کی مضبوط تھیں، کندھے آقا کے چوڑے تھے، پرگوشت تھے، ہڈیاں نظر نہیں آتی تھی، بدن مبارک پر بال نہ تھے، سینہ اقدس سے ناف تک ہلکی لکیر تھی، ساختہ پکار اٹھتا کہ خدا کی قسم ایسا حسین نہ کبھی پہلے کائنات میں تھا نہ کہ بعد میں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن عمار بن محمد بن عمار بن یاسر فرماتے ہیں، اس روایت سے کہ فرماتے ہیں کہ اگر تم حضور علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو ایسے لگتا تھا کہ آپ کے چہرے انور میں سورج طلوع ہو گیا، اتنا روشن چہرہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور جب پسینہ آتا تھا تو پسینے کے قطرے یوں لگتے تھے جیسے سفید چمکتے ہوئے موتی گر رہے ہیں، اور جب خوشی کی حالت ہوتی تو چہرہ اقدس سے نور کی شعاعیں نکلتی کہ چاند بھی ماند پڑ جاتا، نور کی شعاعیں نکلتی تھی، چاند بھی ماند گویا پڑ جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ترمذی میں کہ جسم اقدس ایسا تھا، رنگت کے لحاظ سے لگتا تھا کہ پورا جسم چاندی میں ڈھالا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو پسینہ مبارک وہ سفید موتی لگتے تھے، اور دوسرا اس پسینے کے قطروں سے خوشبو آتی تھی کہ دنیا کا کوئی عطر اتنا خوشبودار نہ تھا جتنا پسینہ مصطفیٰ تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم آقا علیہ السلام کے پسینے کو شیشی میں جمع کر رہی تھی، اور جس کسی کو حضور کا پسینہ مل جاتا وہ جمع کرتا، بیٹیوں کی شادیوں پر اسے عطر بنا کے دیکھتے، اور جس کسی دلہن کو حضور کے پسینے کا عطر مل گیا اس کی نسلوں میں خوشبو چلتی رہی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی تلاش میں نکلتے، خدا کی قسم حضور نے عطر نہیں لگایا ہوتا تھا، مگر جن راستوں سے گزر جاتے ہوائیں خوشبو مصطفیٰ سے مہک جاتی، اور خوشبو دیکھ کر ہم پہچان لیتے کہ مصطفیٰ ادھر سے گزر کے گئے ہوں گے، خوشبو سے جان لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتی ہیں کہ پسینے کے قطرے جب حضور کے چہرے پر بہتے تو خدا کی قسم یوں لگتا کہ پسینے کے قطروں سے نور پیدا ہو رہا، نور پیدا ہو رہا۔ ایک روز آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے گر رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوت کاٹ رہی تھی سوت، اور آپ کے نالین جوڑے سی رہی تھی۔ جب آپ کے قطرے پسینے کے چہرے اقدس پہ دیکھے مبہوت ہو گئی، تکتی رہ گئی، انہیں ہوش نہ رہا کہ میں کہاں بیٹھی ہوں، سوئی گر گئی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا عائشہ تمہیں مبہوت دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ وہ عائشہ کہنے لگی کہ آقا خدا کی قسم میں تو مبہوت ہوئی، مگر وہ شاعر ابو کبیر الحزلی اگر آج ہوتا جس نے کسی حسین کے حسن کا ذکر کیا تھا اور کسی پیکر حسن کے چہرے کے پسینے کے موتیوں کا ذکر کیا تھا تو وہ کہتا کہ خدا کی قسم میرے تو تصور میں وہ حسن نہ تھا جو مصطفیٰ کے پیکر حسن میں دکھائی دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام خوش ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ کمنٹ سن کر خوش ہوئے اور فرمانے لگے عائشہ جتنا میں تم سے آج خوش ہوا ہوں اتنا تو کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا دیکھیے کتنا لبرل ویو ہے
اور کتنی شفقت ہے آقا علیہ السلام کی۔ اور پھر جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی آنکھوں کو دیکھتے تو سرما نہیں لگایا ہوتا تھا، بغیر سرمے کے آنکھیں سرمئی ہوتی تھی، لگتا تھا جیسے سرما لگا کے نکلے آقا علیہ السلام آنکھوں میں۔ اور دانتوں کو دیکھتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یوں لگتا کہ اس میں سے جیسے بجلی اور روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں یا سفید اولے نظر آ رہے ہیں روشن۔ حضور کے دانت مبارک اتنے روشن تھے، اور جب مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا اور کمرے کا اندھیرا بھی چھٹ جاتا تھا، اور اس میں گری ہوئی سوئی بھی حضور کے نور سے تلاش کر لیتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا عالم تھا۔ اور یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جتنا حسن کا تذکرہ میں نے کیا، بڑی یاد رکھ لیجئے بات، بڑی امپورٹنٹ، یہ پڑھیے، میری کتاب ہے اس وقت جو ریفرنس کے لیے میرے سامنے ہے، میری اپنی سیرت الرسول، اس کا والیوم 10 ہے، میری اپنی سیرت الرسول کا والیوم 10 ہے۔ اور جس کو میں نے ابھی پہلے کوٹ کیا، یہ میری حدیث کی کتابوں میں سے کتاب ہے، الجواہر النقیہ فی الشمائل النبویہ۔ یہ پوری کتاب حدیث کی، آقا علیہ السلام کے حسن و جمال پر ہے، حدیث کی کتاب۔ اب جو خاص بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حسن و جمال یہ بھی معجزہ تھا، اور ائمہ اور محدثین کہتے ہیں، امام قسطلانی کہتے ہیں المواہب اللدنیہ میں، یاد رکھ لیں، وہ کہتے ہیں ان من تمام الایمان بہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بان اللہ تعالی جعل خلق بدنہ الشریف علی وجہ لم یظہر قبلہ ولا بعدہ خلق آدمی مثلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہے کہ انسان یہ ایمان رکھے کہ آپ کے جسم اطہر کی ساخت اور حسن و جمال جسمانی ایسا تھا کہ کائنات انسانی کی تاریخ میں ایسا حسین و جمیل نہ کبھی پہلے پیدا ہوا نہ بعد میں پیدا ہوگا۔ جب تک حضور کے ایسے حسن پر ایمان نہ رکھا جائے اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہوتا۔ یہی بات جو میں نے ریفرنس کے طور پہ آپ کو کہی، یہی اصول ملا علی قاری نے بیان کیا جمع الوسائل میں، یہی امام ابراہیم البیجوری نے بیان کیا المواہب اللدنیہ میں، یہی اصول امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا الجامع الصغیر میں، یہی قاعدہ ایمان کا امام عبد الرؤوف المناوی نے بیان کیا شرح الشمائل میں، اور یہی حافظ ابن حجر مکی نے بیان کیا، حافظ ابن حجر مکی نے یہی قاعدہ بیان کیا ہر ایک نے، انہ یجب علیہ ان تعتقد ان من تمام الایمان بہ علیہ الصلوۃ والسلام الایمان بان اللہ تعالی اوجد خلق بدنہ الشریف علی وجہ لم یظہر قبلہ ولا بعدہ فی آدمی مثلہ۔ ہر ایک امام نے، محدث نے، فقیہ نے، صدیوں کے اندر جتنے ائمہ ہوئے جن کو دنیا فالو کرتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر انسان کا ایمان ہی کامل نہیں، جب تک وہ حضور علیہ السلام کے جسمانی حسن و جمال کو بھی ساری کائنات میں بے مثل و بے مثال نہ سمجھے۔ اور اب ایک چیز بڑی ایمان افروز، یہ جتنے حسن کا مختصر سا نقشہ میں نے بیان کیا، میں نے تو پوری کتاب حدیث میں حضور کے حسن و جمال پہ لکھی، میں نے حوالہ دے دیا۔ اس میں امام قسطلانی، امام ابراہیم بیجوری، امام علی بن برہان الدین الحلبی اور ملا علی قاری اور دیگر ائمہ محدثین ایک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، یہ حضور کے حسن کا جتنا تذکرہ آیا ہے، جتنی تشبیہات دی گئی ہیں حضور کے حسن کی، یہ ساری سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں، اور یہ آقا علیہ السلام کے حسن کا ایک جز تھا جسے اللہ پاک نے انسانی کائنات پر ظاہر کیا۔ اگر سارا حسن ظاہر کر دیا جاتا اور عرش کو اللہ پر حضور کا حسن ظاہر کر دیا جائے تو ائمہ کہتے ہیں خدا کی قسم خدا کا عرش بھی پگھل جائے، حضور کے حسن کی تجلیات کو برداشت نہ کر سکے۔
اگر حضور کا حسن عالم بشریت پہ ظاہر کر دیا جاتا تو لوگوں کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی، کوئی تک نہ سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو زنان مصر دیکھ کر انگلیاں کاٹ لیتی تھی، حسن مصطفیٰ اگر ظاہر ہو جاتا تو کسی کی آنکھ نہ بچتی جو حضور کے چہرے پر پڑتی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کو ائمہ محدثین نے کہا کہ یہ ایک جز ہے، ایک جز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کا انسانوں پر ظاہر کیا گیا۔ اگر آپ المواہب اللدنیہ کو اٹھائیں، امام قسطلانی جو شارح بخاری ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم غلبہ عشق اور محبت میں یہ بات کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ ائمہ کا عقیدہ اور مسلک رہا ہے۔ بدقسمتی کہ آج پڑھنے کا کلچر نہیں بچا، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں، واز کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں اور حضور سے محبت کرنے کو شخصیت پرستی کا نام دیتے ہیں، امت کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، امت کا مصطفیٰ سے تعلق کے حب بھی توڑتے ہیں، اور انہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہوتا، 4 کتابیں پڑھ کے اسٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ ارے ہزاروں کتابوں کا سمندر ہے، 1400 سال کے علم کی تاریخ، اگر آپ ان میں غوطہ گر ہوں تو آپ کو پتا چلے ہر صدی میں ہر محدث، ہر مفسر، ہر فقی، ہر متکلم، ہر امام عقیدہ یہی بات کہتا چلا آیا۔ یہ المواہب اللدنیہ امام قسطلانی، ان کی جو جلد دوم ہے وہ شروع ہی اس جملے سے ہوتی ہے، اسی جملے سے کہ اے بندے جان لے کہ تیرا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک حضور کے جسم کے حسن و جمال کو کائنات میں سب سے اوپر بے مثال نہ مان لے۔ اور امام قرطبی، آپ نے نام سنا ہوگا، جن کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، وہ فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ۔ حضور کا حسن اللہ نے کائنات میں ظاہر نہیں کیا، اگر پردہ اٹھا دیا جاتا